السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے ایک پہاڑ اور گلہری جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی مشہور نظم ہے، اسی کا احاطہ کیا تھا۔ غالباً 2 لیکچرز میں ہم نے اس نظم کے شرح کے ساتھ ساتھ اس کی ذیلی کائی کے جو سوالات تھے وہ بھی آپ کو کروائے۔ امید کرتے ہیں آپ نے اس نظم کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اب آج کے اس ویڈیو لیکچر میں نیا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے چند چیزیں دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے چند کوشچن اس کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہ کوشچن نمبر 4 جو ہے، سوال نمبر 4، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس نظم کو یعنی کہ ایک پہاڑ اور گلہری کو آپ آسان صورت میں، نثر میں، مکالمے کی صورت میں لکھ لیجیے، تحریر کیجیے۔ چونکہ یہ نظم ویڈیو اس کا موجود بھی ہے، آپ اس کا مدد لے کر بھی اس سے آسان نثر میں پریکٹس کر سکتے ہو۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں پہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں، اس ذات کی تعریفیں کیجیے اور مثالیں دیجیے۔ تو یہ میں گروپ میں شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چند حکایات۔ قبل اس کے کہ ہم آج کا موضوع شروع کر لیں، ہمیں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ حکایت کس سے کہتے ہیں۔ جب ہم سونے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں بچپن میں کہ یا دادا یا دادی، ان دونوں میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ دادا دادا یا نانی نانی یا دادی دادی، مجھے کوئی کہانی سناؤ، مجھے کوئی حکایت سناؤ، مجھے کوئی داستان سناؤ۔ تو یہ کہانی، یہ داستان، یہ حکایت جب ہمارے دادا دادی ہمیں سناتے ہیں، سنتے سنتے ہم اس کا مزہ لیتے ہیں، اتنے میں ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کہانی، اسی چند حکایت جو موضوع ہے، جیسے حکایت، اس کے جو معنی ہیں وہ ہے کہانی یا قصہ یا داستان یا پھر افواہ۔ تو آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے داستان، افواہ، کہانی ایک دوسرے سے مختلف اصناف سخن ہیں۔ فی الحال آپ اس پوائنٹ پہ یہ چیز یاد رکھ لیجئے کہ حکایت کے معنی ہیں کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی داستان یا پھر کوئی افواہ۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 99 پہ، تھوڑا ہم اسے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہم اسے آسان اردو میں پیش کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 99، چند حکایات۔ حکایت نمبر 1، کہتے ہیں کہ ایک عابد دریا کے کنارے ایک مکان میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دفعہ لگاتار بارشوں کی وجہ سے دریا میں باڑھ آ گئی۔ جب پانی کناروں کو چھونے لگا تو لوگ محفوظ مقامات پر پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ صرف عابد گھر پر پڑا رہا۔ لوگوں نے اپنے ساتھ چلنے کی استدعا کی لیکن وہ نہ مانا اور کہہ دیا کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ جب پانی سڑک تک آ پہنچا تو عابد کو بچانے کے لیے ایک کشتی میں چند آدمی آئے اور عابد کو کشتی میں سوار کر کے محفوظ مقام تک لے جانے کی کوشش کی۔ عابد نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی اور کہا کہ اسے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ پانی کی سطح
بلند ہوتی گئی اور عابد مکان کی دوسری منزل میں چلا گیا۔ بچاؤ عملے نے اب کی بار ایک موٹر بوٹ کے ذریعے عابد کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن عابد نے پھر یہ کہہ کر انکار کیا کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ جب پانی کی سطح اور بلند ہوئی تو عابد چھت پر چڑھ گیا۔ اب کی بار حکومت نے ایک رسی کی سیلی ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر اس کو بچانے کی کوشش کی، پھر بھی عابد نہیں مانا اور کہہ دیا مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یعنی اب یہ عابد جو ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ عابد کیا کرتا ہے، یعنی جب بھی ہماری یہ حکایت شروع ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا۔ عابد کہتے ہیں ہم اس شخص کو جو عبادت گزار ہو، عبادت کرنے والا ہو، نیک صالح انسان، کہ یہ ایک ایسے مقام میں رہتا تھا، رہائش پذیر ہوا رہنا یا زندگی گزارنا، ایک ایسے مکان میں زندگی گزارتا تھا جو دریا کے کنارے کے قریب واقع تھا۔ کہتے ہیں کہ شہر میں اچانک لگاتار بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ جو ہے بڑھ گیا۔ نتیجے کے طور پہ دریا میں باڑھ آ گئی، یعنی سیلابی صورتحال سامنے وقوع پذیر ہوئی۔ جب پانی دریا کے کناروں کو چھونے لگا تو لوگ اپنی حفاظت کے اقدامات اٹھاتے ہیں، یعنی تو محفوظ مقامات کی طرف سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں، پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ عابد جو تھا، یہ نیک صالح انسان جو تھا، یہ گھر پر ہی پڑا رہتا ہے، یعنی اکثر یا پھر باقی بستی والے جو ہیں، اس کے ہمسایہ جو ہیں، اس کے اہل خانہ جو ہے، سب کے سب محفوظ مقامات کی جانب پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ پناہ لے لیتے ہیں۔ اتنے میں صرف اور صرف عابد گھر پر ہی، یعنی کہ یہ عبادت گزار نیک صالح بندہ ہی گھر پر بنا رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے اسے استدعا کی، اسے منت و سماجت کی کہ حضرت آپ چلیے، التجا کی حضرت آپ چلیے ہمارے ساتھ، لیکن یہ عابد بالکل بھی نہیں مانا۔ انہوں نے بار بار ایک جملہ دہرایا کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے، مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ جب پانی سڑک تک آ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جب پانی کا بہاؤ جو ہے دریا کے کناروں کو پھلانگتے ہوئے بستی کا رخ کرتا ہے، تو اتنے میں یہ سڑک جو ہے یہ بھی پانی سے بھر جاتی ہے۔ پورے کے پورے علاقے میں پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی ایک کشتی لے کر اس عابد کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام تک لے جاؤں گا، یعنی آپ کو ایک ایسی جگہ میں لے جاؤں گا جہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے بالکل نہ پہنچے، یعنی کہ جہاں سیلاب کا خطرہ نہ ہو۔ عابد نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کس کی پیشکش؟ اس کشتی چلانے والے آدمی کی، یعنی ناؤ چلانے والے آدمی کی پیشکش ٹھکرا دی، اور اس سے پھر وہی جملہ دہراتا ہے کہ اسے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ پانی کی سطح جو ہے بلند ہو جاتی ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، اور عابد جو ہے اب اپنی مکان کی دوسری منزل میں چلا جاتا ہے، یعنی مکان کی پہلی منزل اب پانی میں ڈوب چکی تھی، یا پھر یوں کہیں کہ پہلی منزل میں کہ مکان کے پہلی منزل میں پانی گھس چکا تھا، داخل ہو چکا تھا۔ اب عابد مکان کے دوسری منزل میں چلا جاتا ہے، اور ہاں
اتنے میں ایک اور کوشش کی جاتی ہے۔ بچاؤ عملہ جو ہے اب کی بار وہ ایک موٹر بوٹ کے ذریعے، وہ ایک موٹر بوٹ لے کر آ جاتے ہیں۔ موٹر بوٹ آپ نے دیکھا ہوگا، موٹر بوٹ کو کہاں، ڈل جھیل میں ہم اس کی کیا لیتے ہیں، موٹر رائڈنگ، بوٹ رائڈنگ جب ہم کرتے ہیں ڈل جھیل میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہاں تو اسے کہیں گے ہم موٹر بوٹ۔ تو موٹر بوٹ کے ذریعے اسے بچانے کی جب کوشش کی جاتی ہے، یعنی عابد کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے اسے کہا جاتا ہے، یعنی اب تک 3 کوششیں ہوئی۔ پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ چلیے ہمارے ساتھ یہاں، وہ سارے بستی والے ہمسائے پھر اس کے اہل خانہ اسے کہتے ہیں۔ دوسری دفعہ اسے کشتی لے کر ایک آدمی آ جاتا ہے، اور تیسری دفعہ اب موٹر بوٹ لے کر اسے لینے کے لیے بچاؤ عملہ آ جاتا ہے۔ لیکن عابد اب کی بار بھی وہی اپنا مخصوص جملہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے دہراتا ہے۔ اتنے میں پانی جو ہے، پانی کا جماؤ و بہاؤ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب عابد سے رہا نہ گیا، یہ مکان کی چھت پر چلا جاتا ہے۔ جب یہ مکان کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، اتنے میں اب حکومت کی جانب سے ایک رسی کی سیڑھی ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر اس کو بچانے کی کوشش یعنی کی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے جو سیڑھی کی ایک رسی اس کی بچاؤ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تاکہ یہ اس پہ چڑھے اور ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائے، اور حکومت کی جانب سے جو اس سے فیسلٹی دی گئی، جو اسے پرووائڈ کی گئی، اس کا بھرپور فائدہ لی۔ لیکن یہاں بھی یہ عابد وہی بات کہتا ہے کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے چند مشکل الفاظ کے معنی یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ جیسے عابد عبادت گزار کو کہتے ہیں، حقائق جیسے ابھی میں نے کہا ایک کہانی کو کہتے ہیں، تو حکایات اس کی جمع ہے۔ رہائش پذیر ہو گیا، سکونت کرنا یا پھر رہنا، باڑ سیلاب کو کہتے ہیں، استدعا آپ جانتی ہو التجا کو کہتے ہیں۔ تو کچھ ایسے الفاظ تھے جو میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ پیش کیے۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر آپ کے لیے لائیں گے، ایک اور نیا ویڈیو لیکچر آپ کی خدمت میں لے کر پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے وداعی چاہیں گے، فی امان اللہ، اللہ نگہباں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔